بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم تمہاری محبت تو میرا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا ہے، تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا، اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ایک نبی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین ان کا وطن نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں، لہذا ان کا وہاں جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال ان کا یہاں رہنا ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو اور روشن تر کہوں کہ نبی کا معراج پہ جانا کمال تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر نبی کی معراج کو یاد کیا ہے۔ نبی کا معراج پر جانا کمال تھا، مگر نبی کا زمین پر رہنا اس سے بڑا کمال تھا۔ مجھے ایک بزرگ عالم دین کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ لہذا ان کا وہاں جانا یقیناً، اور وہ علامہ حلی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں، وہ جو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو کیا خوب جملہ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ جو قرآن میں معراج کا تذکرہ ہوا ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا۔ تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ اگر کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں، اور بھیجے بھی نشانیوں کے ساتھ ہیں، تیاری کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اگر ایک نبی ماں کی گود میں یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ لگایا جائے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہاں سے نبی بن کر آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی سے کہا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اور ادھر حضرت مریم کو کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں، آپ کا کام خاموش رہنا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ حضرت مریم خاموش، ادھر آواز آئی کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ۔ تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا، بڑے پیغامات ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں ہے، ابھی تو گہوارے میں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں جیسا سمجھا، انہیں پیغام ملا کہ خبردار، عیسیٰ گہوارے میں بول سکتا ہے تو عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو بیت اللہ سے بھیجا گیا تھا، اور ایک اور بچہ آنے والا ہے کہ جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے۔ خبردار، اتنا بڑا مجمع، ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ یہ جو ایک جیسے ہیں انہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ بھائی اہم ترین دستاویزات پر دستخط کے بعد انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کے افسران بیٹھے ہوں گے، بھائی پڑھے لکھے ہیں، دستخط کر دیے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ جی انگوٹھا وہ لگائے جسے سائن کرنا نہ آئے، دستخط کرنا نہ آئے۔
لیکن دستخط کے بعد انگوٹھا اس لیے لگوایا جا سکتا ہے، لگوایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر فنگر پرنٹ کے طالب علم اور اس شعبے جو کرائم کے ادارے ہیں، جو حفاظتی ادارے ہیں، وہ توجہ کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، دنیا میں جرائم کو بھی پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشان سے، اور دنیا میں آثار، بہترین آثار کا رستہ یہ انگلیوں کے نشان ہے۔ دستخط ہو گئے، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے، تو اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر دو، جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو عقیدہ ایک جیسا کیسے؟ کوئی کسی جیسا نہیں ہے۔ بھائی اسکول میں دو بچوں نے داخلہ لیا، میں ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں مساوات پسند، کچھ ہے عدل پسند، اور ہم ہیں مواسات پسند۔ مساوات، عدل، اور اس سے زیادہ بڑی جگہ، اس سے بڑا مرحلہ ایمان کردار وہ ہے مواسات۔ حضرت عباس کا لقب ہے المواسی، ہم علم چومنے والے لوگ ہیں۔ مساوات، دیکھیں اسلام دین مساوات نہیں ہے، اسلام دین عدل ہے، اور جب مرحلہ عدل کمال پر پہنچے تو پھر کربلا بنتی ہے، اور وہاں مواسات کی تصویر نظر آتی ہے۔ برابری کی بنیاد پر کوئی نہیں، برابری کی بات وہ کرتا ہے۔ مثلا دو بھوکے ہیں، دو روٹیاں ہیں، تو مساوات پسند کہے گا کہ ایک بھوکے کو کھلا دو اور دوسرے بھوکے کو کھلا دو، جی مساوات پسند یہ کہے گا۔ لیکن عدل کے پیروکار کہیں گے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے۔ اگر ایک کی بھوک 1.5 روٹی کی ہے تو اسے 1.5 روٹی دو، اور اگر ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو۔ عدل یہ کہتا ہے، تو عدل کا تقاضا تو تفریق ہے، عدل کا تقاضا تفریق ہے۔ اب مساوات پسند مزاج لوگوں میں ایک منظر نظر آیا کہ دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ہوشیار، محنتی، ذہین، اس نے ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کی، ایک نکما، کن ذہن، اور اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی۔ ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچ گیا تیسری میں۔ جو مساوات پسند لوگ تھے انہوں نے ان دونوں بچوں کو، ہوتے ہیں بعض افسران آتے ہیں اداروں میں وزٹ کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ ریکارڈ دونوں کا ایک ہے، ایک ہی تاریخ کو داخل ہوئے، ایک سا ان پہ سرمایہ لگا، ایک سا ان کے اوپر وقت لگا، مگر ایک میٹرک میں ہے اور ایک تیسری میں ہے، تو کہنے لگے انہیں ساتھ ہونا چاہیے۔ تو وہاں کے مدیر صاحب نے کہا کہ حضور کیسے ساتھ کریں، ایک ذہین ہے وہ پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک کن ذہن ہے محنت ہی نہیں کرتا وہ آیا ہے بہرحال تیسری میں۔ تو کہنے نہیں، ہونا تو ساتھ چاہیے، انہیں برابر ہونا چاہیے۔ تو کیسے برابر کریں، آپ ہی بتا دیجئے کیا فارمولہ ہے۔ تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، وہ میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے محمد ہم جیسا۔
جزاک اللہ، زندہ باد۔ معرکہ نیئر بھائی، کل آپ محفل میں نہیں تھے، بلال بھائی دو مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں۔ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہیں نعرہ حیدری پسند نہیں ہے۔ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ معرکہ جو میرے عزیز دور ہیں اور بالکل دوسرے لان میں پارک میں تشریف فرما ہے، میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، قوم کی ماؤں کو اور یہاں شریک تمام افراد کو۔ معرکہ بدر و احد کا، معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ معرکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ اب مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو میں نے سوچا ہے اسے پڑھنے سے کہیں رہ نہ جاؤں، لیکن میرا یہ بھی دل کہہ رہا ہے کہ ان جوانوں کے جو دل کی آواز ہے اس پہ کچھ بات ہو، اور ان جوانوں کے دل کی آواز، ان جوانوں کے دل کی آواز قومیات کی شخصیات میں جناب مولانا مرزا یاسف عباس صاحب کے توسط سے، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، لیکن مجلس لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ یہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پوری دنیا سن رہی ہے، تو جو یہاں بات کی جائے گی وہ یہاں کہیں پانی نہ مرے۔ یہاں میں تو بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں اور جاہل رہنا بھی چاہتا ہوں۔ مجھے بعض اوقات کان میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضور مجھے معاف رکھو، جاہل رہنا اچھا ہے، عالم رہنا تو صرف علی کی شان ہے۔ تو جو پوری دنیا کے ماشاءاللہ لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ لکھنؤ ہے، انہیں تو صراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ جی یہ لکھنؤ ہے، یہاں صراحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو
میں جملے کو تکرار کر رہا ہوں، 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان 3 لوگوں کی 3 کمزوریاں بتا دوں۔ 6 دفعہ سوچنا چاہیے ان افراد کو، کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں، تم اہل ہی نہیں ہو یا علی بولنے کی۔ ایک کنجوس کو، کنجوس سے کیا تعلق علی کا؟ کالر اترا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کون صاحب ہے جی؟ لکھنؤ میں ان کی فلاں مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں۔ جو اپنے پر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے گئے، عجیب انداز ہے، اہل دقت تشریف فرمایا، خطبہ بیٹھے ہیں، میں تو دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے، حاضر ہو گیا ہوں محبت میں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے۔ حضرت ابراہیم جب بکریاں چرا رہے تھے، اچھا عجیب بات، عجیب پیغام کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں جی، حتیٰ ہمارے نبی بھی یہ چوپائے جانور حضرت اپنے کمسنی کے عالم میں ہر نبی سے اللہ نے، تو آیت اللہ اشتہاردی کا بڑا حسین جملہ ہے، ایک اللہ کے عارف عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائیں کیونکہ بکری چرانے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہو وہ جاہل انسانوں کو خوب پال سکتا ہے۔ بکریاں چرا رہے، ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ تیرا خلیل ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرا خلیل تو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے۔ تو برابر سے جبریل امتحان لینے کے لیے گزرے، امتحان لینے کو برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، مڑ کر دیکھا، اتنا حسین لہجہ، اتنا حسین اور جالب ذکر، یہ تو میرے اللہ کا ہے۔ تو کہا کیا صرف تم ہی ہو کہ جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے۔ کہا اسے ایک دفعہ اور سناؤ۔ تو کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں؟ کہ میرے جتنے جانور ہیں میں آدھے دے دوں گا۔ ایک مرتبہ اور سنا دیا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ کہا اتنا اچھا ذکر، ایک دفعہ اور سناؤ۔ کہا آپ کیا دو گے؟ کہ جو رہ گئے وہ سب دے دوں گا۔ دیکھ لیا آپ نے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ خبردار عزاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز قائم نہ کرو۔ شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے، شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی ادارے بنانے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں خود کئی ٹرسٹ چلاتا ہوں، خبردار ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فنڈز قائم نہ کرو۔ تم حسین کی عزاداری کو مضبوط بناؤ، حسین خود یتیم پال دیں گے۔ جتنا ہے یہ مدرسے کے طالب علم نعرہ لگا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے۔ اچھا ایک ہم آواز ہو کے صرف 5 مرتبہ کہہ دیجئے لبیک یا حسین۔
مل کر یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ مجلس کی نیاز بنائی پکائی خود کھا لی. انہیں نیاز کھلائیے جو نیاز کھانے کو بدعت کہتے ہیں. اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہو دوبارہ بھیجیے. اگر واپس کر دیں تو خفا نہ ہو اس سے 12 بھیجیے. میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے. اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے. اور لکھنؤ بر صغیر کا ہے علمی ادبی ادائی ولائی مرکز. یہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ میں کہہ دوں شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. جہاں جہاں میرے عزیز تشریف فرما ہے اور سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. کسی نے دروازے پر کھڑا نہیں کیا، میرے بھائی یاسب عباس نے کوئی ٹیم کھڑی نہیں کی جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے، سنی ہے، ہندو ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. ماشاءاللہ. یہاں جو جوان ہے مجھے لگ رہا ہے انہیں تکلیف ہے، یعنی تکلیف میں کھڑے ہیں. اگر کچھ جگہ بنا سکتے ہو تو انہیں لے لو اپنے ساتھ بٹھا لو. نہیں ہے؟ اچھا جی نہیں ہو پائے گا. مجلس اعضاء کو کسی اور عنوان سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اجازت دیں اہل دل، اہل دقت، اہل منبر، اہل ادب کہ آج کی یہ مجلس کیونکہ خطیب اکبر کی مجلس برسی ہے تو آج کی یہ مجلس اعضاء کے ساتھ ایک قومی اجتماع ہے جس میں سب کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے. اچھا آپ اگر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں تو آپ کی توجہ چاہوں گا. تو 3 لوگوں میں پہلا فرض جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے وہ ہے کنجوس. دوسرا نام بتا دوں جس سے مجھے تو بہت نفرت ہے اور ہر حیدری کو ہونی چاہیے. اور اپنے درمیان سے ان کالی بھیڑوں کو نکال دو جو اس دوسری بیماری کا شکار ہے. اور وہ دوسری بیماری ہے کہ علی مولا کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا. مجھے اندازہ ہے کہ اس انداز سے مجلس آگے چلے گی تو شاید 3 گھنٹے تک میں ممبر پہ رہوں گا. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا جواب تنقیدی تھا یا تعریفی تھا. بھائی ایک ایسی صلوات کے جو دل خوش کرتے ہیں. محمد وآل محمد. اور یاد رہے صلوات میں محمد اور آل کو توڑنا نہیں ہے. دوسرا وہ شخص جس کو میں ہوشیار کر رہا ہوں وہ ہے بزدل. مجھے وہ سنی سے
مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ 5، 10، 20، 50 لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ بزدل کا کام علی کا نام لینا نہیں ہے. بزدل علی کا نام نہیں لے گا. جی بزدل علی کا نام لے گا تو پھر شجاع ہو جائے گا. جی تو وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے. تو مجھے اس لیے کاظم صاحب، اس لیے مجھے وہ سنی پسند ہے. آج بھی تشریف فرمائے، میں ان کا ممنون ہوں جو میرے سنی بھائی تشریف فرمائے. مدارس کے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا ورنہ یہاں ووٹنگ ہو جائے گی. کچھ جوانوں نے ہاتھ اٹھائے تو میں اگر یہ ہو گیا تو پھر شیعہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، وہ کہیں گے ہم زیادہ تھے. اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے. ویسے بھی عزیزان گرامی، سین اور شین برابر ہیں. فرق 3 نقطوں کا ہے. مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں. ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے. میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں سے بات کر رہا ہوں. دہشت گرد پاکستان میں ہو تو بھی غلط، دہشت گرد ہندوستان میں ہو تو بھی غلط. ان دونوں کا مسلک انسانیت دشمنی ہے. دہشت گرد کوئی مذہب نہیں رکھتا. خبردار کسی دہشت گرد کو نہ سنی نہ شیعہ کہیے گا نہ ہندو کہیے گا. کوئی ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی سنی اور شیعہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جن کا ہندوؤں سے تعلق نہیں ہے، جن کا سنیوں سے اور شیعوں سے تعلق نہیں ہے. بزدل لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں. اور اس لیے بھی مجھے مولانا اچھا لگتا ہے وہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. بھائی جملے کی قدر کیجیے گا. کوئی ہندو بھائی ان کا میرے عزیز مجلس میں شریک ایک ہندو بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. مجلس میں تاخیر ہو جائے گی، میں بہت ساری باتوں سے رہ جاؤں گا، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسا یاسوب عباس صاحب چاہ رہے ہیں ایسے ہی کیجیے. ادھر والوں کا شوق میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ معاف کیجیے گا یہاں بھی شوق بہت ہے. بھائی ایک جو مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے.
मगर मुझे वो शिया इतना ही बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। भाई मैं अगर इस मजलिस में ना कहूं तो कहां कहूं? मैं कह चुका हूं कि मजलिस लखनऊ में पढ़ रहा हूं, मगर लखनऊ के लिए नहीं पढ़ रहा। लिहाजा पूरी दुनिया के शियों को एक पैगाम यह है, हमारे अफसरान, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जमींदारान, हमारे हैसियत रखने वाले लोग जब चाहते हाथ मांग लेते हैं। तुम्हारे तो दादा भी हाथ खोल के पढ़ते थे, तुम तो खानदानी सजदा रख के नमाज पढ़ने वाले हो। ये तुम्हें क्या हुआ, आज 21वें ग्रेड के अफसर बन गए तो तुमने हाथ मांग लिया? तो एक साथ को जब मैंने टोका तो कहने लगे मौलाना क्या करूं, एक जगह नमाज पढ़ रहा था जहां की तस्वीर आपने देख ली और आप खफा हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। नमाज पढ़ रहा था, आपने देखा नहीं मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे, मेरे दाएं बाएं मरहब खड़े थे। तो मैंने कहा आप तो दाएं बाएं मरहब खड़े नजर आ गए, दिल में उतरा हुआ अली याद नहीं है? सगीर को बड़े सगीर को हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर आजाद किया। बड़े सगीर हिंदुओं से आजादी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदू और मुस्लिम, लिहाजा मैं एक जुमला गुजरते हुए कह दूं कि हम तो उस अली के मानने वाले हैं जिस मौला ने हजरत मालिक अश्तर को खत लिखते हुए अहदनामा मालिक अश्तर में फरमाया, मालिक मैं जहां तुम्हें भेज रहा हूं वहां तुम्हारे दो तरह के भाई हैं, इम्मा अखुल लका फिद्दीन, या तुम्हारे दीन में भाई हैं, दीनी भाई हैं, और नज़ीर लका फिल खल्क, या इंसान होने में तुम्हारे भाई हैं। लिहाजा इंसानियत की बुनियाद पर ईसाई हिंदू हमारा भाई, और दीनी बुनियाद पर यह फितरत है कि सुन्नी को सुन्नी से, शिया को शिया से, मुस्लिम को मुस्लिम से प्यार होगा। मगर जिस मयार पर मौलाए कायनात ने हमारे जहन को पहुंचा दिया, तुम एक बाजू अपना इस भाई को मानो, दूसरा बाजू अपना उस भाई को मानो, दोनों बाजुओं से जो काम होता है वो मुकम्मल ताकत का काम कहलाता है। लिहाजा जोड़ने की जगह है, ये तोड़ने की जगह नहीं है। मैंने वो एक मिसरा कह के शायद दूसरे मिसरे में बहुत मामूली सी तसर्रुफ हो कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। लिहाजा सब यहां आपकी तवज्जुहात, और मैं बहुत ज्यादा आपको जहमत भी नहीं देना चाहूंगा, बात बहुत रोशन है कि बुज़दिल का काम मौलाए कायनात से जुड़ना नहीं है, बल्कि जो बुज़दिली अपनी इस बीमारी को दूर करना चाहता है उसे ज्यादा अली की बात करनी चाहिए। एक सरदार जी का मैं देख रहा था उनका बयान, वो कहने लगे मेरा पोता सुबह शाम उठते बैठते आते जाते उछलते कूदते
آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی. تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا سردار جی کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی صدائیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں, جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے. تو یہ تو نام ہی طاقت آور ہے. اور یاد رکھو میرے بچوں, اسم اعظم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم اعظم ہے. جی میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دوں. مولا ایک سفر پہ روانہ ہے, تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے. تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا. اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے. اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں, میری منزل بھی وہی ہے. دو گھوڑ سوار, مولا اپنے دلدل پہ سوار. وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا. یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزری کہ جہاں رستہ زیر آب تھا. اس پار جانے کے لیے رستہ مسدود تھا, پانی گہرا ہے, اس جانب کیسے جائیں؟ تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی, اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی. یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا. وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. مولا کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تعجب دوبالا ہو گیا, دوہرا ہو گیا. کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے جو میں دریا پار کر گیا, پانی پار کر گیا, آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے, مگر میرے آپ اچھے ہم سفر ہیں اور باکمال ہیں, اس لیے میں بتا دیتا ہوں آخری نبی کے وصی کا نام. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں. لہذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے, دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے. جی حضور جی. بھئی لکھنؤ کی مجلس ہے, سماعت تو ایسی ہونی ہے. دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا, دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا جسے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر, چھوٹے دماغ والا, محدود سوچ والا, فصیلیں اٹھانے والا, دیواریں کھڑی کرنے والا, لڑانے اور لڑنے والا, جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو. مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے, حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے. کتنا مشہور خطبہ ہے حمام. جب حمام ابن عبادہ نے کہا صف لنا یا علی صف لی المتقین کأننی نرا, مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائے اور ایسے وہ فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتطاقل علیہ السلام جواب, راوی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا. اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی, یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو, اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو راوی کہتا ہے کہ فلم یقنا حمام کھانے نہیں ہوا. جب حمام کھانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود ارشاد فرمایا, 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا.
حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا، آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا، آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کانپ کر رو رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا۔ کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے، مگر علی سے بول رہا ہے۔ پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو۔ سوال ہونا عیب ہے، سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے۔ کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے، مولا فرماتے ہیں تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے۔ علی نے فیصلہ کر دیا جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم، میرے پاس علم کا سمندر ہے، الذی لا تقسمہ الدوالی، جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا۔ میں بحر علم ہوں، میں سیلاب معرفت ہوں، جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ تنگ نظر مولا علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے بچوں، آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجیے گا۔ میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی، بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا، بس اختلافات بہت ہو گئے۔ قوم یہ نہیں چاہتی، ملت یہ نہیں چاہتی۔ 4 شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے، 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہوں اور اپنے علاقوں میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اپنے علاقے کے 4 جوان جمع ہوں اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ بزرگ میرے حلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا حلیہ رکھتا ہو، اس کے پاس جا کر کہیں کہ قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے علیحدہ رہنے سے، آپ کے دور دور رہنے سے۔ تنگ نظری مولا کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے، چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا۔ کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ادیب الحسن سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے۔ دیوبندی بریلوی عالم بھی تھے اور مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا، میں نے اپنا مقالہ لکھا، حضور باقاعدہ تحقیق کر کے میں نے مقالہ لکھا جو یونیورسٹی نے چھاپا ہے، اور اس کی بنیاد پر میری جیب کے اندر میرا وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے، میرا دماغ بند ہو جائے، حادثاتی موت پہ میرا دل چل رہا اور دماغ بند ہو جائے، تو میں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیے۔ ڈونیشن کے لیے دینے کے لیے شرائط ہیں جس کی تفصیل یقیناً یہاں بیان نہیں ہو رہی، مجھے سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً جائز ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی کیفیات ہیں۔ تو نہیں بھائی، ایک صاحب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک صاحب فرمانے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی سنی کو لگ گئے، ایک نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی، ایک اور کہنے لگا میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا۔ اچھا، سری لنکا والوں کی اور مغربی دنیا والوں کی آنکھیں خوب لگوا رہے ہیں ہم لوگ، جب آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کون کی آنکھیں کس کی ہیں، مگر اپنی آنکھیں دیتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دوں گا تو کس کو لگ جائیں گی۔ تو میں نے اسے کہا دیکھو، پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا، اور دوسرا جواب تمہیں یہ ہے، تمہارے دماغ اور تمہارے معیار کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ عالم دیکھنے لگ جائے۔ مل کر کے آخر والے بھی، آخر والے بھی، سیدھے ہاتھ والے بھی۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو تیاری کے ساتھ بھیجا ہے، ہمیں تیار کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ ان اخرج قومک،
ہم نے وہی یہ کی کہ اپنی قوم کو نکالیں من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالیں۔ خطیب اکبر کا ایک کمال 56 سال تک ایک جگہ مجلس پڑھنا، پھر ساری زندگی سوائے ذکر اہل بیت کے کوئی اور مشغلہ نہ ہونا، جی یہ کمال ہے خطیب اکبر کا۔ یہ کام ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ اہل دقت تشریف فرمائے، اللہ نے نور کی جمع بیان نہیں کی، ظلمات ضرور بیان ہوئی، ضد ضرور جمع بیان ہوئی ہے، مگر نور کی جمع نہیں ہے، اس لیے کہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں۔ جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، حسد کا اندھیرا ہوتا ہے، دوست کا اندھیرا ہوتا ہے، جی اناد کا اندھیرا ہوتا ہے، تعصب کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بچوں، شخصیت کو قتل کرنے کے لیے گرم اسلحہ استعمال میں نہیں آتا۔ شخص کو گرم اسلحے سے مارا جاتا ہے، مگر شخصیت گرم اسلحے سے نہیں ماری جاتی۔ شخصیت جن اسلحوں سے ماری جاتی ہے ان میں سب سے پہلا اسلحہ جہالت ہے۔ جہالت ایک اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے۔ شخصیت کش اسلحے کو آج ایک جملے میں مارنے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی اس بیماری سے اور اس مرض سے اور اس خامی سے بچنا چاہتا ہے تو خبردار دور دور نہ رہے، قریب آ کر بات کرے، مجلس میں آ کر بات کرے، اور جب مجلس میں آ کر وہ بات کرے گا اور بیٹھے گا اور سنے گا تو اس کی جہالت دور ہوگی۔ جہالت شخصیت کش۔ ایک کتاب دو مجھے، کتاب دو۔ میں کل ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کو وضاحتیں دوں، مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہے، جس کا ایک جلوہ ہے بیوی کو راضی کرنا، بیوی کو مجھے راضی کرنا ہے نا۔ آپ کون ہے جس کے ایک بالش چہرے پر بھی دین نہ ہو؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے راضی کروں، تو میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں تو اپنے ضمیر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں کہ میں اسے مطمئن رکھوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی راضی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے اس پوری 8 منٹ کی گفتگو میں جس میں 1 منٹ کی گفتگو کو کاٹ کر چلایا جاتا ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پس منظر میں حالات جو تھے وہ آپ کو کیا پتا۔ ہمارے اس بیان سے ہمارے ملک میں پہلی محرم کو کسی کا جلوس نکلنا بند ہو گیا، تو یہ خدمت شمار کی جائے گی یا اس کو موقع تلاش کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائیں گی؟ میں کسی کا پابند نہیں، مگر ممکن ہے اب بھی میرے بعض دوست کہے کہ آپ کو ضرورت کیا تھی اس بات کو لانے کی۔ میں نے شاید بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات کیا ضرورت آ رہی کرنے کی، لیکن مجھے وہ نہیں، یہ عزیز ہے۔ ان بچوں کے، ان جوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، وہ کیا کہا، کس نے کہا، کاٹ پیٹ کر کیا سنایا گیا، میں تو اس کتاب کا ذمہ دار ہوں جس کے بعد 1000 شیعہ ہو چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا۔ 46 کتابیں دکھائی ہیں، اس میں عکس موجود ہیں، میں یاسوب عباس صاحب کو دے کے جا رہا ہوں۔ سیدہ کے دفاع میں تو میرا یہ کام ہے، وہ نہ جانے آپ نے کیا سن لیا۔ سیدہ کے قاتلوں کے ماننے والوں کے جتنے دانت کھٹے اس فقیر نے کیے ہیں، آپ کے ہندوستان سے ایک بیان جاتا ہے، شہنشاہ حسین نقوی کی خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، وہ یہاں کا کوئی مولوی صاحب ہے، اور کیا خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، اس کی روزانہ کوئی نہ کوئی شیعہ ہو رہا ہے۔ آپ پتہ نہیں کیا کلپ لیے بیٹھے ہیں، میں تو سیدہ کو راضی کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے، جو جہاں جہاں ہے اگر مل کر ایک آواز ہو کر صلوات ہدیہ کرے۔ اللہم صلی علی
सुनो इसे, सुनो इन्हें, सुनो। बस नारा लगा दो। मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी के दबाव में आके बात नहीं की है। दबने वाला वैसे अली वाला नहीं होता। जब हम उनसे नहीं दबते तो तुमसे क्या दबेंगे जी। जिनके हालात खराब कर दिए हमने। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें और सबसे बड़ी जो ताईद हजरत ज़हरा है वो सबसे बड़ा सरमाया है। एक सलवात हदिया कर दे मोहम्मद वाले मन। बहुत बड़ा मजमा है, न जाने कहां कहां से क्या क्या नारे लग रहे हैं, सब तो मेरी कान में नहीं आते ना, और मैं सारे नारों का जिम्मेदार भी नहीं हूं। वो वही जिम्मेदार है जो नारा लगा रहा है। एक सलवात और पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इससे बुलंद सलवात भाई मीर अनीस की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। मिर्जा कबीर की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। और खतीब अकबर की कब्र तक आवाज पहुंचे सलवात की। हमने मूसा को भेजा क्यों? इसलिए कि वो लोगों को, अपनी कौम को जुल्मात से निकाल कर रोशनी की तरफ, नूर की तरफ लेकर आए। ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। और ए मूसा, हमने तुम्हें वही की, मूसा को हमने वही कि मूसा अपनी कौम के सामने अल्लाह के अय्याम को दोहराओ। अल्लाह के अय्याम, मेरे और आपके अय्याम तो समझ में आते हैं, हमारे जो दुनिया में आए हैं उनके अय्याम तो समझ में आते हैं। ये अल्लाह के अय्याम का क्या मतलब है? अल्लाह तो अज़ली और अबदी है। अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है। अल्लाह तो अल्लाहुस समद है। फिर उसके अय्याम का क्या मतलब है? उसके दिनों का क्या मतलब है? लिहाजा मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं अल्लाह के 3 दिन हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन अल्लाह समझ में आता है, जिस दिन अल्लाह मानना मजबूरी हो जाएगी, जिस दिन, मैं हिंदू बिरादरी से बात कर रहा हूं, जिस दिन अल्लाह को मानना, कौन सा अल्लाह? वो अल्लाह जो मुस्तफा ने समझाया, अपने हाथ का अल्लाह नहीं, अपनी पसंद का अल्लाह नहीं, वो अल्लाह जो अली ने समझाया, वो अल्लाह जिसकी कनीज खास फातिमा ज़हरा है। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूं, अपने हाथ का अल्लाह नहीं। ये इंसान बड़ा अजीब है, यह हर बात कमाल को अल्लाह बोल देता है, ये हर जगह कमाल देखता है तो कहता है ये अल्लाह। और ये फितरी बात भी है किसी हद तक कि कमाल तलबी, कमाल जुई हमारे अंदर की आवाज है। किसी के नजदीक कमाल इल्म तो अहले इल्म से वो दोस्ती, किसी के नजदीक कमाल शजाअत तो वो बहादुरों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल हुस्न जाहिरी तो हसीनों के दरवाजे पर, किसी के नजदीक कमाल सखावत तो वो सखियों से दोस्ती करता है, किसी के नजदीक कमाल कुर्सी मनसब तो अहले मनसब से, किसी के नजदीक कमाल शोहरत तो वो मशाहिर से दोस्ती करता है। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमाल रख दिए। ये जो कमाल तलबी है ना, तो जिसको देखा उसे, यानी बाकमाल देखा उसके आगे झुक लिए। तो अगर यही उन्वान है कमाल का, तो अजीजान गिरामी, अगर पत्थर में कोई कमाल है तो फिर वो बाकमाल जिसके हाथों पे कलमा पढ़ रहा हो, उस बाकमाल को क्या करें? अगर दरख्त इस काबिल है कि उसकी परस्तिश की जाए, तो फिर उसका क्या कहें कि जो हुक्म करे तो दरख्त चलता हुआ आ जाए। अगर सूरज बाकमाल है कि उसकी परस्तिश की जाए, तो उसका क्या मकाम है कि सूरज को इशारे से पलटा देता है। अगर चांद बाकमाल है तो उसका क्या मकाम है जिसने एक इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिए। अजीज़ाने गिरामी, अगर कोई इंसान बाकमाल है तो उस इंसान का क्या कहेंगे जो उस इंसान के लिए कहता हूं मैं मोहम्मद के गुलामों में गुलाम।
لہذا کمال پرستی، کمال جوئی کا بھی کوئی معیار ہے، ہمیں معیار کے مطابق اپنے مرکز کو تلاش کرنا ہے۔ یہ ہے ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر۔ وہ جو اللہ کے ایام ہیں، جن ایام میں اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ جانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ ان میں معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم ظہور ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم القیامہ ہے، مگر تیسرا دن سن لیجئے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم عاشورہ ہے۔ یوم عاشورہ یوم اللہ ہے، جس دن اللہ مانا جاتا ہے۔ ایک بڑا مضبوط جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں۔ کتنی دلیلیں چاہیے؟ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصر عاشور حسین کا اطمینان۔ یہ اللہ ہے۔ رخسار سرخ ہو رہے تھے امام حسین کے، رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہے، چہرے کا پھیکا پن استراق کی علامت ہے، اور یہ رخساروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ لاشیں تو زہرا کے نام میں بہت اٹھائے، بلکہ کہوں کہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ ہر لاشا خود اٹھایا، امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مصائب پڑھتے وقت علماء امامہ کیوں اتار دیتے ہیں، خطبہ کلاه کیوں اتار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا۔ تصور تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائی امام حسین نے۔ میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا، مجھے کچھ دیر مصائب پڑھنے کے لیے۔ لاشیں بہت اٹھائے۔ حر کا بیٹا علی ابن حر علیہ السلام، جب اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا کہ بابا میری مدد کریں، گرز لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر گیا تھا، تو اولاد والوں جان سکتے ہو، جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکارے تو وہ جو بستر پہ لیٹا باپ ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا تھا۔ جی، اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر۔ ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا، حسین لاشیں اٹھا چکے۔ بڑھ کر کا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ امام نے فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، کیا قاعدہ دیا میرے مولا نے؟ فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزادارو، رونا اسی کا ہے جس نے لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جنازے اٹھائے، تو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز بلند ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کا آزاد رکھے گا۔ جس کے مذہب میں رونا چاہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مسلح بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو۔ کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں، تمہیں وہ مبارک، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائی، مگر 4 لاشوں پہ حسین روئے بہت۔
زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. عجیب جامع الازداد ذات ہے ادھر آنا جی. انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں صرف نام لے رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو. میں آپ سب سے کہوں گا سلام کریں بی بی ام فروا کو. کیا شیر دل بی بی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے نا، میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں. یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر جب امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا، سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے، شکران شکرا حقا حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہا. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، پامال لاشا. آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو. اور حضرت فضہ سے کہا، فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں. بی بی ام لیلا خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے.
حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے ہیں بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ، اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو شاعر نے 4 مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ بھائی دوسرے 2 مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے آئے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو رہے، تیسرے لاشے کے نام بتا دوں گا، اور وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ حق ہے ایسے رونا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے اور دعا یہ کرے کہ ایک قطرہ اشک حسین کے نام پر مجھے عطا کر دے۔ ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے۔ اجرکم اللہ۔ بہت وڈی ہے، چوتھے لاشے کا نام بتاؤں؟ بہت سنبھل کے بول رہا ہو، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ ایک اور لاشا جس پر امام روئے، اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ روئے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رونے والے امام حسین نے بچے کے لاشے پہ آبا کا دامن ڈالا ہوا تھا، لے کر کیوں گئے تھے؟ پانی پلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں، جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا۔ امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے، تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا، اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا؟ لکھنؤ کی تہذیب ازا بر صغیر میں عزادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد ہو۔ ابھی چند سال پہلے ایک جوان 6 محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگی ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں مچھلی کھا لوں؟ تو جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ کہنے لگا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو اما ترونا کیسا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے؟ امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں، مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آ جائیے آپ کو پرسہ دے، آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے۔ وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں، آپ کی اطاعت میں زندگی گزارو۔ حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا،
میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مصائب زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے، میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے، جناب زہرا اپنی بیٹی کے ساتھ آتی ہے، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں، اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی ید خرقۃ، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے، اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کی قریب آئے، گھوڑے کے قریب آئے، زلجلہ گردن جھکائے کھڑا ہے، امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آ کر عباس تھامتے تھے، خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو درے خیمہ سے بہن نے آواز دی بھیا ابھی زینب زندہ ہے، امام حسین کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے، میمنہ میسرہ قلب لشکر، تمام لشکروں کو خطاب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھائے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے سے میسرے میں، میسرے سے قلب لشکر میں، کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا، یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے، کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا، امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا، اور ایسا منظر بنا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار چلانے لگے، اس وقت امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر کے کہا اے میرے عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو، پھر ایک مرتبہ جب نے حملے کا جواب دیا، فوجیں بھاگتی تھی العوام الحفیظ، اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے، ایک عجیب جلال تھا زہرا کے لال کا، بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ گئے، ایک مسافر ہے جو 6 مہینے کے سفر